جی شاہ نواز بھائی السلام علیکم. بھائی ہوا یوں، ہم ابھی دوسرا دن ہوا تھا ہمارا. 314 ولا نمبر پریسنٹ 11 میں تھرڈ اسٹریٹ پہ یہ گھر ہے. ہمیں پہلے دن میں ابا کو لے کے اپنے مرحبا تک گیا تھا. جب میں واپس آیا تو امی نے میری منگیتر جو ہماری شفٹنگ میں ہیلپ کرنے آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ کوئی ڈیل بنا لی. کوئی مالی کھڑے ہوئے تھے 4-5 کے، کیاری کا کام کر دیں گے. تو ہم نے بھی کہا کہ اگر انہوں نے بات کر لی ہے تو ٹھیک ہے. 2 مالی آئے ہوئے تھے اس وقت. انہوں نے بولا ہم بناتے ہیں کیاریاں، ہم نے برابر والوں کی بھی بنائی ہے، 5,000 روپے دے دیں. اچھا اب وہ خود ڈیل کر رہے تھے، انہوں نے 5,000 بھی دے دیے. پھر سنا انہوں نے کہا کہ کچھ دوائی ڈلے گی، یہ ہوگا انہیں پورا مالی کا کام پراپر آتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ مالی نہیں تھے. وہ دوائی کے الگ سے 2,000 روپے بھی ایڈوانس ہی لے کے چلے گئے. کرتے گئے تھوڑا بہت انہوں نے کام کیا، اس کے بعد وہ چلے گئے خود ہی. آئے تھوڑی دیر بعد نہیں، پھر اگلے دن دوپہر کے 1 بجے خود ہی. اب باہر ہمیں دکھ رہا تھا بندہ آ رہا ہے کام کر رہا ہے، ہم نے بھی کچھ نہیں بولا. کام کرے میرے والد صاحب نے پھر اس سے پوچھا کہ بھائی تم کہاں تھے؟ تو کہتے ہیں ہمارے یہاں فوتگی ہو گئی تھی. سرائے کی پنجابی سرائے کی تھے وہ، سرائے کی سائڈ کے تھے. ہلکی ہلکی پنجابی اور سرائے کی مکس بول رہے تھے. تو ہم اس فوتگی میں چلے گئے تھے. خیر 1 بجے سے اس نے کام کرنا شروع کیا. 1:30 پونے 2 بجے کے ٹائم میں اوپر والے کمرے میں تھا. اچانک میرے کمرے پہ کھٹکا پڑتا ہے. میں نے لاک تھا، میں نے دروازہ کھولا تو ایک بندہ پسٹل لے کے مجھے نیچے لے کے گیا. میری منگیتر تھیں وہ. میں جب نیچے پہنچا تو امی ابا سب کو، نوکر تھے گھر میں 2 بچے ہمارے، ان کو ایک ماسی آئی ہوئی تھی، ان سب کو بالکل جو نیچے والا بیڈ روم ہے اس میں یرغمال بنایا ہوا. اور ایک اندر گھر میں میرے 4 سے 5 آدمی اور ایک بدتمیزی کا ماحول. اور وہ بالکل بدتمیزیاں کر رہے تھے. اپنی کہانیاں بھی سنا رہے ہیں کہ ہم نے مجبوری میں کر رہے ہیں. گالم گلوچ. میری امی کو کبھی ہاتھ لگا دیا. میری منگیتر کے ساتھ بدتمیزی ہوئی تھوڑی بہت. اس کے بعد پھر کہتا ہے مجھے ڈیلیں بنا رہا ہے مجھ سے کہ تم مجھے کیش دے دو تو میں سارا سامان چھوڑ دوں گا، موبائل وغیرہ. میں اس کو کہہ رہا تھا کہ بھائی تو موبائل چھوڑ دے. کیا کہتا ہے میرے بچے کا آپریشن ہے اس لیے میں مجبوری میں کر رہا ہوں. ایک ان میں سے ایک نے مالی والی کینچی کوئی ہتھیار بنایا ہوا تھا. 2 کے ہاتھ میں پسٹلیں تھیں، 2 پسٹلیں تھیں. اس کے بعد وہ مجھ سے ڈیلیں بناتے گیا کہ بتا کیش کا رکھا ہوا ہے، کیش کا رکھا ہے. میں اور یہ بول کے مجھے باہر لے کے جانے لگے. میں نے ان کو کہ میں بتاتا ہوں کیش کا ہے. اور مجھے اوپر والے کمرے میں وہ چاروں نے لے آ کے گھیر لیا اور کہتے ہیں کہ اب اس کو یہاں پہ باندھ دو. اب وہ مجھے وہاں باندھنے لگے. ایک نے وہ اپنی کینچی سے ہی مجھے مارا. اس کے بعد میں نے خیر ان سے ضد بحث کر کے باندھ بھی. وہ مجھے میرے جو کپڑے وپڑے پڑے تھے اس سے ہی باندھنا شروع کر رہے تھے. میں نے ان سے بات کری کہ مجھے باندھ دو گے تو کیش کیسے ملے گا. کرا کے میں انہیں واپس نیچے لے کے گیا اور الماری میں میرا کیش پڑا ہوا تھا. کم از کم میرے 10 لاکھ کیش تھا. میں نے گاڑی بیچی تھی ابھی اور دوسری گاڑی کی میں نے پیمنٹ کرنی تھی. وہ پیمنٹ میرے پاس آدھی روکی ہوئی تھی میں نے. وہ 10 لاکھ کیش تھا. اس کے بعد میری امی کی، نانی کا، بہنوں کا، سب کا زیور پورا تفصیل سے. کم از کم وہ 40-50 منٹ ہمارے گھر میں اندر رہے. باہر کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی کیمرہ ان کا اذیت. مطلب ہماری جان و مال کیا عزت تک جو کہتے ہیں نا یہاں پہ محفوظ نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. ہم یہ آئے تھے کہ ہمارا کچھ کرایہ بچ جائے گا. 28,000 روپے میں ہم نے گھر لے کے اپنے لیے ہی ہم نے 30 لاکھ روپے کا کم از کم یہ ہم نے. اور وہ پیسے سے زیادہ یہ جو مینٹل ٹراما سے میں میری پوری فیملی گزری ہے. ہم راتوں رات وہ گھر چھوڑ کے بھاگے کیونکہ وہ دھمکی بھی دے کے گئے ہیں کہ یہاں کے گارڈ وارڈ کہتے ہیں وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. ہم اندر ہی رہتے ہیں. ہم نے اندر پہلے بھی کاروائیاں کی ہیں. وہ مطلب مذاق اڑا کے گئے تھے ان لوگوں کا. سیدھا سیدھا وہ بول کے گئے مجھے. کہہ رہے کچھ بھی ایکشن لینے کی کوشش کری تو میں تمہارا گھر بھی پتا ہے، سارا کچھ پتا ہے. اور وہ اندر ہی رہتے ہیں. اس کے بعد میں یہاں کہ میں سیدھا پہنچا سیکورٹی جو وہ مربع 10 میں کا جو ایک چوکی سی بنی ہے نا وہاں کیمرے. وہاں والے کہتے ہیں ہم نے گیٹ بند کرا دی. وہ پیچھے کے راستے سے ہی نکل گئے کیونکہ وہ 10 منٹ بعد منگو پیر تک پہنچ چکے تھے. آئی فون تھا میرے پاس تو اس میں لوکیشن ٹریک ہو رہی تھی. میں اپنے طور پہ میں خود اپنی گاڑی لے کے بھاگا ایک پولیس موبائل کو لے کے. منگو پیر تک میں نے چیز بھی کی لوکیشن کو. وہاں جا کے لوکیشن بند ہو گئی. اب وہ واپس آیا میں تو پھر میں نے بحریہ سے ریکویسٹ کری کہ بھائی مجھے کوئی بندہ گارڈ دے دو. تو یہ مجبور لاچار مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گارڈ ہے مگر اس وقت اس کے پاس رائفل نہیں ہے. رائفل ہم اس کو صبح تک ارینج کریں گے. اسٹور میں بند ہوئے. مطلب میں نے ایسی گھٹیا حالات. ان کے خود ہی کوئی آ کے صاحب مجھے کہتے ہیں کہ یہاں اندر بھی کچھ گاؤں گوٹ بسے ہوئے ہم ان کا کچھ کر نہیں سکتے. مطلب آپ نے مجھے گھر دیا. میرا آپ پولیس سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہو مجھ سے. آپ این او سی لے رہے ہو. میرا آپ کووڈ ٹیسٹ مانگ رہے ہو. آپ بدلے میں مجھے کیا دے رہے ہو؟ آپ مجھے سیکیورٹی سب سے پہلی چیز ہوتی ہے. آپ مجھے سیکیورٹی دے نہیں رہے ہو اور آپ مجھ سے ساری چیزیں لے لی آپ نے. اور میرے ساتھ دوسرا دن تھا میرا یہاں پہ.
اور میں رہ ہی نہیں سکتا یہاں پہ، میں ایک منٹ یہاں نہیں رہ سکتا. ہم وہ گھر میں کی طرف میں بڑھ رہا ہوں بہیجا ٹاؤن کی طرف، تو میرے ذہن میں وہ تصویریں آ رہی ہیں، وہ پورا واقعہ آ رہا ہے. ہم نے انفیکٹ 10A میں بھی اپنی فیملی کے لیے دوسرا ایک ولا لیا تھا، اس کا بھی میرا کل ہی اگریمنٹ ہوا تھا صبح. وہ بھی میں ابھی کینسل کر رہا ہوں. یہ رہنے لائق جگہ ہی نہیں ہے میرے حساب سے. آپ نے اگر سیکورٹی نہیں دی لوگوں کو، آپ کس طریقے سے وہاں پہ بھر رہے ہو؟ اور کہہ رہے ہو ہمارے کیمرے نہیں چلتے، ہمارے اسٹریٹ لیمپ نہیں چل رہے، یہاں لوگ نہیں ہیں تو یہاں کیمرے اور گارڈ نہیں ہیں. جہاں لوگ ہیں وہاں واقعات کم ہو رہے ہوں گے، ظاہری بات ہے. اور جہاں لوگ نہیں ہیں، جہاں واقعات زیادہ ہو سکتے ہیں، وہ گارڈ آ کے میرے سامنے رو رہا ہے کہ مجھے اکیلے کو 8 سے 10 گلیاں دی ہوئی ہیں، نہتا وہ گھوم رہا ہے. میں اس کو کیا بولوں؟ اور انہوں نے وہ مالی تھے، وہ مالی کا پورا کام جانتے تھے. انہوں نے 2 بندے بعد میں 2-3 بندے الگ بلائے تھے، کیونکہ جو میں نے ان کی ایسی مذاق میں اپنے فیملی گروپ میں تصویریں بھیج رہا تھا، تو میں نے ان کی تصویریں بھی کھینچی تھی وہ جب کام کر رہے تھے اندر کھڑکی سے. اس تصویروں میں ان کے چہرے انہوں نے خود ہی چھپا لیے تھے، کیونکہ ان کو تو پتا تھا ان کی کیا کارروائی ہے. اور جو بعد میں گھر میں آئے تھے وہ آدمی ان تصویروں میں نہیں ہے. تو یعنی کہ وہ الگ سے انہوں نے بلائے تھے، اور یہ اب وہ زیور لے کے چوری کر کے وہ الگ سے چلے گئے. اور یہ جو مالی ہوں گے یہ یہیں پہ واپس رہ گئے ہوں گے، کیونکہ وہ چٹا بٹا بحریہ ٹاؤن کا جانتے تھے، سیکیورٹی کے انتظامات سارا کچھ وہ جانتے تھے. اور وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کاروائی یہاں پہ کرتے رہے ہیں اور ہم کرتے آئے ہیں. خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فون کسی کام کا نہیں ہے، اس سے ہم پکڑے جائیں گے. اس نے ایسی ایسی باتیں بھی کری ہیں. ان کو سارا پتا تھا، مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ جگہ انسانوں کے رہنے لائق ہے. وہ گھر کے چھوٹے موٹے مسئلے، مجھے بولا کہ آئے ہو آپ خالی گھر ہے تو آپ کا گٹر کا ڈھکن چوری ہو جائے گا، آپ کا اے سی کا آؤٹر چوری ہو جائے گا. یہ تو پہلے ہی مجھے بتایا تھا کہ سیکورٹی اس لیول کی بھی نہیں ہے. مگر مجھے یہ اگر کسی نے ذرا سا بھی بتایا ہوتا کہ یہاں پہ ڈکیتی بڑھ جاتی ہے، آپ کے ماں باپ کے ساتھ ایسے بدتمیزی ہو جاتی ہے، تو میں کبھی زندگی میں سوچتا بھی نہیں. ایسی جگہ میں رہنا کیا، میں کھانا کھانے بھی شاید اب دوبارہ کبھی اندر نہ ہوں. السلام علیکم. میں قائد ولا نمبر 25 سے بات کر رہا ہوں. آج کل جو بیریا کے جو حالات ہیں سیکیورٹی کے، یہاں پر سیکیورٹی بالکل فلاپ ہو گئی ہے. مطلب کہ بالکل نہیں ہے، کسی کام کی یہاں کی سیکیورٹی نہیں ہے. یہ صرف علی ولا، بیریا ہیڈ آفس اور اپنا مینٹیننس آفس، اور یہ اپنی جگہوں کی صرف حفاظت کر رہی ہے، ان کی سیکیورٹی. ان کو یہاں کے رہائشیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کے جان مال عزت آبرو کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں جتنے بھی رہائشی ہیں یہاں پر، چاہے وہ پریسنٹ 2 میں ہو، چاہے پریسنٹ 10 میں ہو، 11 میں ہو، پریسنٹ 35 میں ہو، کہیں پر بھی ہو، میرا سب رہائشیوں کو ایک مشورہ ہے، ہمدردانہ اور اچھا مشورہ جو میں دے رہا ہوں. اس میں یہ ہے کہ سب لوگ مل کر اپنی ایک رہائشی کمیٹی بنائیں، ریزیڈنس کمیٹی. اس میں آپ لوگ اپنی سیکیورٹی کا خود انتظام کریں. سیکیورٹی گارڈ رکھیں پرائیویٹ، جو ہر اسٹریٹ پہ 12 گھنٹے میں ایک ایک گارڈ تبدیل ہو. اور اس کے سوا کوئی دوسرا آپشن بچا ہی نہیں ہے. آئے دن پریسنٹ 10 میں گھروں کو لوٹا جاتا ہے، کبھی پریسنٹ 11 میں ابھی واقعہ ہوا، کبھی قائد ولا میں واقعہ ہوتا ہے. یہاں کی سیکیورٹی والے صرف گاڑیوں میں ٹیلی فون پہ گپ شپ میں لگے رہتے ہیں. وہ صرف علی ولا اور ہیڈ آفس کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہاں کے جو مالکان ہیں وہ لوگوں کو لوٹنے کی پلاننگ کرتے ہیں. ان کو لوگوں کی سیکیورٹی سے کوئی مطلب نہیں ہے. میں قائد ولا 25 سے بات کر رہا ہوں. مجھے ہمدردی ہے جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں، وہ فوراً اور پیشتر سے پہلے یہ کمیٹی تشکیل دیں اور پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ رکھیں. اس میں ہمیں ملک ریاض صاحب اور علی ریاض یا انتظامیہ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب انسان کا جان اور مال محفوظ نہ ہو، اس آدمی کو اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے. اس کے لیے مجھے لوگوں کو میری طرف سے مشورہ ہے کہ فوراً ایک کمیٹی تشکیل دی جائے. میری طرف آ جاؤ، میرے ولا میں آ جاؤ سارے لوگ مل کر،
اور یہیں پر کوئی میٹنگ کر لیتے ہیں اور کوئی کمیٹی بناتے ہیں اور سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہیں پرائیویٹ، کیونکہ یہاں پر خطرات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کو پرواہ نہیں ہے. یہ صرف مینٹیننس کے پیسے لینے میں یہ نمبر 1 ہے، باقی پیسے لینے میں، انسٹالمنٹ لینے میں، لوگوں کو لوٹنے میں یہ سب سے آگے ہیں. السلام علیکم.